واٹ وٹ دا اس سے پہلے کہ وہ آگے بھی کچھ کہتا، اپنے ماں باپ کا خیال کرتے اس نے زبان اپنے دانتوں تلے دبا لی تھی، مگر اس کے چہرے کے آثار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ان سے اب بھی ضد ہٹ دھڑمی جھلک رہی تھی۔ غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش سرخ ہو چکے تھے۔ واٹ نون سینس بابا، یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ مار کر کانچ کا گلاس زمین پر گرا چکا تھا۔ ملازمہ کام کر رہ گئی۔ گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا زمین پر پھیل گیا تھا۔ ملازمہ کام کر وہاں سے بھاگی تھی۔ عیسیٰ، بدتمیزی مت کرو، چپ چاپ یہاں بیٹھ کر میری بات سنو۔ ارے کیا بات سنوں میں؟ ہاں کیا بات سنوں میں آپ کی؟ یہی کہ میں آپ کی بھانجی سے نکاح کر لوں۔ اس ساری دنیا میں میرے لیے بس وہی جہل اور اولڈ فیشن لڑکی بچی ہے۔ آپ کی بھانجی میں ہے ہی کیا؟ عیسیٰ، اس کے معاملے میں زبان سنبھال کر بات کرو۔ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا بابا؟ آپ کی بھانجی کی تعریف انہی لفظوں میں کر سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ الفاظ نہیں ہے میرے پاس آپ کی بھانجی کے لیے۔ امتیاز صاحب اسے گھورے جا رہے تھے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ لاڑ پیار نے عیسیٰ کو نہ صرف بگاڑ دیا تھا بلکہ بدتمیز اور منہ زور بھی بنا دیا تھا۔ عیسیٰ کے منہ میں جو آتا تھا وہ بول دیا کرتا تھا۔ بولنے سے پہلے اس نے کبھی کوئی بات سوچی نہیں تھی کہ یہ بات بولنے سے کیا نقصان ہوگا، یہ بات بولنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بس اس کے ذہن اور زبان پر جو بات آتی تھی وہ تیر کی طرح اس کے منہ سے نکل بھی جاتی تھی۔ امتیاز صاحب کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہوا تھا۔ دوسری طرف امینہ بیگم بس بیچاری نگاہوں سے باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے کو غصہ بھری نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو بابا، میری طرف سے انکار ہے۔ میں کسی حال میں بھی بہارے سے شادی نہیں کروں گا۔ حد ہے بھائی، اتنی بڑی دنیا ہے میرے لیے، مجھ جیسے کے لیے جس کے پیچھے ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں، جس کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے رشتے آ چکے ہیں۔ اس کی شادی میرے بابا کس سے کروانے کا بول رہے ہیں؟ اس سے پہلے اس بہارے سے ہی کیا آپ کی بھانجی میں خالی کھولی صورت، نہ دماغ ہے، نہ عقل پڑھی لکھی ہے، نہ بات کرنے تک کا تو ڈھنگ نہیں ہے آپ کی بھانجی میں؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر میری اس سے شادی ہوگی تو وہ کتنی جگہوں پر میری بے عزتی کروائے گی۔ زبان سنبھال کر بات کرو عیسیٰ، اس کے معاملے میں اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ امتیاز صاحب دہاڑے تھے۔ کیوں بابا، کیوں میری شادی آپ اس لڑکی سے کروا سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں پھر بھی کچھ نہیں سن سکتے؟ آپ کی بھانجی پڑھی لکھی نہیں ہے، میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہوں، کیا اس کا اور میرا جوڑ بنتا ہے؟ خود سوچے بابا، اعلیٰ کپڑوں میں ٹاٹ کا پیمند اچھا نہیں لگتا۔ وہ دکھتا ہے وہ بھلے آپ کی بھانجی ہے مگر وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ حد ہو گئی، اتنا پڑھا لکھا لڑکا شادی کرے گا اس ان پڑھ سے؟ امینہ بیگم اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر امینہ بیگم کو بھی اندازہ ہوا تھا کہ عیسیٰ کے زبان کے آگے واقعی بہت بڑی خندق تھی۔ وہ واقعی کچھ بولنے سے پہلے لمحے کو بھی نہیں سوچتا تھا کہ کیا بول رہا ہوں کیا نہیں۔ امینہ، اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ میری بھانجی کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال مت کرے۔ اور یہ کیوں اسے بار بار ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ کیا تم نے اسے نہیں بتایا کہ وہ ان پڑھ نہیں بلکہ پڑھی لکھی ہے؟ وہ بھی پڑھ رہی ہے، گریجویشن ہو چکا ہے اس کا۔ امتیاز صاحب کی بات پر عیسیٰ نے مڑ کر امتیاز صاحب کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ زبان اپنے دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ ہاں پڑھی لکھی ہے، مگر میں تو جب گیا تھا تب تو میں جانتا ہوں۔ تم کیا سوچ رہے ہو عیسیٰ؟ بچپن سے تمہاری منگ ہے۔ بہارے میری بہن پیٹ سے تھی جب میں نے اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے بہارے کو مانگ لیا تھا۔ 18 سال سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ تم 7 سال کے تھے اس وقت جب بہارے پیدا ہوئی تھی۔ اوہ نو، فور گاڈ سیک بابا، آپ نے میرا رشتہ مانگا تھا یا میں نے مانگا تھا؟ وہ ان کی طرف مڑتے سوالیہ لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ امتیاز صاحب نے گہری سانس بھرتے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے تم اس ٹائم 7 سال کے بچے تھے۔ عیسیٰ، میں نے تمہارا رشتہ مانگا تھا تو آپ ہی منع کر دیں؟ آپ کی غلطی ہے نا کہ آپ نے اس کا رشتہ میرے لیے مانگا۔ ارے آپ کو سوچنا تو چاہیے تھا نا، کہاں آپ کا بیٹا اور کہاں آپ کی بہن کی بیٹی۔ امتیاز صاحب کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے منہ پر ٹیپ چڑھا دیں۔ خیر، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس نکاح سے انکار کر دیں۔ نکاح سے انکار تو کسی صورت بھی نہیں ہوگا صاحبزادے، امتیاز صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے۔
امتیاز صاحب کی چیلنجنگ مسکراہٹ دیکھ عیسیٰ کے لبوں سے مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر تمہاری ہے، جب سے وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، جب سے وہ تمہاری، اور ہمارے خاندان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہ تمہاری منگ تھی، تمہارے نام پر تھی تو تمہاری ہوگی۔ اسے اگر کسی کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوگا تو وہ تم ہوگے، تم ہی اس کے شوہر بنو گے۔ امتیاز صاحب کی بات پر عیسیٰ نے ان کا چہرہ یوں دیکھا تھا جیسے ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ بابا، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کون سے زمانے میں جی رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بابا، مجھے آپ کی بانجی سے شادی نہیں کرنی۔ میں کوئی لڑکی نہیں، لڑکا ہوں۔ اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق مجھے ہے۔ مجھے تمہاری پسند اور تمہاری کسی بھی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں ہے عیسیٰ۔ تم نے پسند بھی ایسی کی ہوگی جو پسند کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگی، اس لیے تم سے پسند کرنے کا حق میں چھینتا ہوں۔ تمہاری شادی بہارے سے ہوگی، صرف اور صرف بہارے سے۔ امتیاز صاحب کے لہجے میں سختی اتر آئی تھی۔ وہ حتمی لہجے میں عیسیٰ اور امینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ رخصتی جب تم چاہو گے تب ہو جائے گی، مگر ابھی صرف اور صرف نکاح ہوگا۔ تم دونوں سوچ کر مجھے بتا دو، میں نکاح کی تاریخ طے کر دوں گا۔ وہ کہتے کندھے پر شال جھٹکتے اٹھنے لگے تھے، تب عیسیٰ کی بات نے انہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ تو پھر میری بات بھی کان کھول کر سن لے بابا، میں آپ کی بھانجی سے کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گا۔ جب مجھے آپ کی بھانجی پسند ہی نہیں تو میں اسے شادی کیوں کروں؟ میرے پاس بھلا لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ میرے لیے دنیا کی آخری لڑکی بھی اگر آپ کی بھانجی ہوئی تو میں تب بھی آپ کی دبو بھانجی سے شادی نہیں کروں گا۔ ہے ہی کیا آخر آپ کی اس بھانجی میں جو آپ اتنے لائق فائق بیٹے کی شادی اس سے کروا رہے ہیں؟ اس دنیا میں بھلے بہارے جیسی کئی اور لڑکیاں ہوں یا بہارے اکیلی ہو، تب بھی تمہاری شادی میں بہارے سے ہی کرواؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم جیسی ٹیڑھی ہڈی کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ میری بانجی نفیس طبیعت اور معصومیت کے مزاج کی حامل ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گی اور جلدی تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لے گی۔ ان کی بات پر عیسیٰ کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ امتیاز صاحب کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ لڑکا حد سے زیادہ بدتمیز ہو چکا تھا۔ کیا کہا؟ میں بہت جلد آپ کی بھانجی کے رنگ میں رنگ جاؤں گا۔ کوئی کلر پینٹ کرنے والی ہے وہ جو مجھے بھی اپنے جیسے رنگ میں رنگ دے گی؟ تو آپ کے لیے عرض ہے بابا، مجھے اس کے رنگ میں نہیں رنگنا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میں اپنے اسی رنگ کے ساتھ مطمئن ہوں، مجھے اس کے رنگ میں نہیں رنگنا۔ اور آپ کے اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ وہ امریکہ میں اپنے پیرنٹس سے بات کر لے گی، پھر ہم امریکہ جا کر شادی کر کے واپس آ جائیں گے۔ امریکہ کی لڑکی کے بارے میں سن کر امتیاز صاحب کا چہرہ خون رنگ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ کرسی سے اٹھتے اپنے دونوں ہاتھ کرسی کی ہتھی پر مار گئے تھے۔ بس عیسیٰ، بس، بہت سن لی میں نے تمہاری۔ اب تمہاری ایک بھی بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ وہ اتنی زور سے دہاڑے کہ عیسیٰ سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے عیسیٰ، تمہارا نکاح صرف اور صرف بہارے سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی لڑکی بھی تمہاری بیوی نہیں بنے گی۔ تم بول رہے تمہیں یاد دلا دوں گے، تم میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو۔ اگر تم سے اپنا سب کچھ لے لوں گا تو تمہارے پاس امریکہ جانے کا کوئی ٹکا بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سڑک پر آ جاؤ گے تم، بات کرتے ہو بڑی بڑی، جتنا کہہ رہا ہوں نا اتنا کرو۔ بابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، تم بیٹو اسی لیے تمہاری بھلائی دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کی لڑکی جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوتی وہ تمہاری کیا ہوگی؟ بابا، آپ جولیٹ کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتے۔ جولیٹ کون؟ جولیٹ انہیں اپنے بیٹے کی پسندیدہ لڑکی کا نام سن کر ہی غصہ آ چکا تھا۔ مطلب کہ ان کا بیٹا جس کو پسند کرتا تھا وہ لڑکی مسلمان بھی نہیں تھی۔ دیکھ رہی ہوں آمینہ بیگم اپنے بیٹے کی حرکتیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر یہ عیسائیوں کی لڑکی کو شادی کر کے ہمارے گھر میں لانا چاہتے ہیں۔ بھول گئی ہو کہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہوتا، سمجھاؤ اپنے بچے کو۔ بابا، وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے، جانتا ہوں تمہاری پسندیدہ لڑکی کیسی ہوگی۔ میرا آخری فیصلہ یہ، اور آخری بار کہہ رہا ہوں، میں تم دونوں ماں بیٹوں سے اگلے آنے والے جمعے کو بہارے کا اور عیسیٰ کا نکاح ہے، اسے جب تک تیار کرو میں شادی نہیں کروں گا۔ بابا، بہارے سے ٹھیک ہے، پھر روڈ پر آ جانا، کیونکہ میں اپنے سارے دیے ہوئے آسائشات تم سے واپس لے لوں گا۔ پھر تم دیکھنا تم ایک دن بھی اپنے
बस पर नहीं चल सकते। उन्होंने खींच कर ईसा के मुंह पर जूता दे मारा था। ईसा का चेहरा सुर्ख हुआ था। ईसा ने जख्मी निगाहों से अपने बाप को देखा था। ठीक है बाबा, मैं आपकी इस ओल्ड फैशन भांजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर याद रखिएगा कि आपकी भांजी मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसे खुश रहने नहीं दूंगा। तुमसे इतनी अच्छी उम्मीद मुझे कभी थी भी नहीं। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें मेरी भांजी नसीब होगी, वरना मेरी भांजी तो बहुत बदनसीब है जो उसे तुम जैसा बंदा मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं उसके नसीब के लिए दुआ करूँगा। हो सकता है वक्त के किसी पहर तुम सुधर जाओ। इम्तियाज़ साहब मुस्कुराते हुए बोले थे। उनकी मुस्कुराहट में अपने बेटे के लिए अफसोस ही अफसोस था। तो जब आपको मालूम है कि आपकी भांजी के लिए मैं सही जोड़ नहीं हूँ, तो आप किसी और अच्छे लड़के को देखकर उसकी शादी उससे क्यों नहीं करते थे? फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है ईसा। तुम्हारी बीवी अगर कोई बनेगी तो मेरी भांजी ही होगी, अदरवाइज़ कोई भी लड़की तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। मैं बनने ही नहीं दूंगा। वो कहते वहाँ से जाने लगे। मैं आपकी भांजी को कभी खुश नहीं रखूँगा, उसे मेरी तरफ से कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। ईसा की बात सुनते इम्तियाज़ साहब के कदम रुके थे। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उसे खुश रखे। अल्लाह उसे खुश रहेगा। तुम छोड़ो, वो कहते शॉल अपने कंधों पर झटकते वहाँ से निकलते चले गए थे। इम्तियाज़ साहब ने मुस्कुराते हुए बहारे के सर पर हाथ फेरा था। बहारे सुने अपनी मरहूम बहन की खुशबू आती थी। वो बहारे से भी इतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी गुल से किया करते थे। गुल उनकी लाडली छोटी बहन थी। गुल के तमाम लाड वही उठाते थे। आज से 2 साल पहले गुल एक कार हादसे में अल्लाह को प्यारी हो गई थी, जिसके बाद इम्तियाज़ साहब बहारे को अपने साथ ले आए थे। वो बहारे को किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। बहारे का बाप बहारे के 1 साल के होते ही अल्लाह को प्यारा हो चुका था। इम्तियाज़ साहब ने गुल को अपने साथ लाने की बहुत कोशिश की, मगर गुल कभी भी उनके साथ आने को तैयार नहीं हुई थी। आज से 2 साल पहले गुल अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। पीछे बहारे का कोई नहीं बचा था, इसलिए वो बहारे को अपने साथ ले आए थे, क्योंकि बहारे ने तो उम्र भर उन्हीं के घर रहना था ना। उनके बेटे की मंग जो थी, उन्हें आज भी वो वक्त याद था जब गुल पेट से थी और उन्होंने गुल के सर पर हाथ रखकर नरमी से उनका माथा चूमते वो बात कही थी जिसे सुनते तमाम अफराद हैरत ज़दा हो गए थे। गुल, तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी हो। मैं तुमसे रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ बहन भाई का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, मगर मैं बाद में भी इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज ये बात सबके सामने तुमसे कहता हूँ कि आने वाला मेरा जो भी हो, अगर वो मेरी भांजी हुई तो वो मेरे ईसा की मांग होगी। बड़े होने के बाद हम ईसा की और उसकी शादी करेंगे। इम्तियाज़ साहब की बात सुनते गुल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी तो यही चाहती थी और वक्त ने उनकी बात का पास रख लिया था। गुल को एक गुल गोथनी सी बच्ची हुई थी। उसे देखते इम्तियाज़ साहब की आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। वो हूबहू उनकी लाडली बहन जैसी थी। वो बचपन से ही बहारे से बेहद मोहब्बत करते थे। बड़े होते साथ ही वो उसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने लग गए थे और आज वो अपने बेटे से उसकी ज़िंदगी जोड़ने वाले थे। बहारे भीगी निगाहों से मुस्कुराए थे। तुम खुश हो ना मेरे बच्चे? उसके सर पर हाथ रखे उससे पूछ रहे थे। जी मामू, जब तक आप हैं तब तक मैं खुश हूँ। उनके हाथों को अपने हाथों में थामती नरमी से उनके हाथों पर अपने लब रख गई थी। इम्तियाज़ साहब उसके सर पर हाथ रखते मुस्कुराए थे। तुम जानती हो बहारे, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो हूबहू मेरी गुल की कापी। उनका लहजा नम हुआ था। आज भी उन्हें अपनी लाडो बाली बहन यूं ही याद आती थी। यकीन ही नहीं आता था कि उनकी छोटी बहन, जिसके इम्तियाज़ साहब ने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लाड उठाए थे, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अपनी माँ के जिक्र पर बहारे की आंखें भी नम हुई थी। इम्तियाज़ साहब उसकी आंखों से आंसू पूछ गए थे। नाना मेरे बच्चे, रोते नहीं है। तेरी माँ के बाद तू पहली है जिसकी आंखों में आंसू इम्तियाज़ नहीं देख सकता, और तू रोएगी तो उसकी रूह को कितनी तकलीफ पहुँचेगी ना, इसलिए रो मत। वो नरमी से उसके आंसू साफ करते उसे अपने सीने से लगा गए थे। एक शर्त में नहीं दूंगी मामू, वो भीगे लहजे में बोली थी। हाँ बोल, कौन सी शर्त है मेरी प्यारी सी बहारे की? वो नरमी से उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। आप भी नहीं रोएंगे मामू, आपके रोने से तो मामू को ज़्यादा तकलीफ होगी। वो सबसे ज़्यादा आपसे जो मोहब्बत करती थी, वो भीगे लहजे में कहती इम्तियाज़ साहब के सीने पर अपना सर रख गई थी। और फिर आप शुक्र किया करें वो चली गई तो मुझे तो आपको देकर गई है ना, मैं तो हूँ भी उन जैसी, समझा करें आप।
میں گل ہی ہوں، بہاریں نہیں ہوں۔ میں گل ہوں، صرف گل ہی نہیں، مجھے بہاریں بھی بہت پیاری ہے۔ وہ شرارت سے بہاریں کی ناک دبا گئے تھے۔ بہاریں مسکراتے ہوئے دوبارہ سے ان کے سینے سے لگی تھی۔ اس دنیا میں بہاریں کا صرف یہی رشتہ تو اس کا اپنا تھا۔ چل میرے بچے، کل چلیں گے دونوں شاپنگ پر، اچھی سی شاپنگ کریں گے شادی کی۔ جی ماموں چلیں گے۔ بہاریں پرجوش ہو گئی تھی۔ امتیاز صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب بہاریں کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ دل بے تحاشا خوش ہو رہا تھا۔ ماما آپ ٹھیک کہتی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد ماموں میرا بالکل آپ جیسے خیال رکھیں گے جیسے آپ رکھتی تھی۔ اور دیکھیں ماموں مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی محبت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں سوچتی مسکرا رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو کھولتی ان پر کنگھا پھیرنے لگی۔ کنگھا پھیرتے اس نے نرمی سے اپنے بالوں کو سہلایا تھا۔ اس کے بال بھی بالکل اس کی ماں جیسے تھے، لمبے، گھنے اور خوبصورت۔ اسے اپنے بال بے حد عزیز تھے۔ وہ سب کو چھوڑ سکتی تھی مگر اپنے بالوں پر کسی کی بری نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ کھڑی مسکرا ہی رہی تھی کہ ایک دھماکے سے دروازہ کھول کر عیسیٰ اندر داخل ہوا۔ اتنی زور سے دروازہ کھولنے کی آواز پر بہاریں کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کہاں ہو تم پاگل لڑکی؟ بہاریں باہر آؤ۔ بہاریں عیسیٰ کی دہاڑتی ہوئی آواز پر بہاریں اپنے دل پر ہاتھ رکھتی باہر آئی تھی۔ جی کیا ہو گیا عیسیٰ؟ آپ ایسے کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کا دل دہل گیا تھا۔ وہ سمجھی کچھ برا ہو گیا ہے۔ ابھی تو بس چلا رہا ہوں، اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں عیسیٰ؟ کیا کیا میں نے؟ اور آپ کیا کریں گے؟ تم نے کچھ کیا ہو یا نہیں کیا ہو، میرے باپ نے میرے ساتھ بہت کچھ کر دیا ہے، اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے اگر تم بھلائی چاہتی ہو تو خود سے اپنے پیارے ماموں جان کو اس رشتے کے لیے انکار کر دو، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات تو سمجھیں گے، میری نہیں سمجھیں گے۔ وہ سختی سے اس کا بازو جکڑے اسے کہہ رہا تھا۔ مگر عیسیٰ میں کیسے یہ بات ماموں سے کہہ سکتی ہوں؟ اگر آپ کو اس شادی سے کوئی بھی اعتراض ہے تو آپ کہہ دینا ماموں، آپ کی بھی بات سن لیں گے۔ نہیں سن رہے تمہارے ماموں میری کوئی بھی بات، پاگل لڑکی، اسی لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں، ورنہ تمہاری شکل دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اسے بیزاری سے بولا کہ بہاریں کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ میری بات سنو بہاریں، تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ بابا نے اگلے جمعے کو تمہارا اور میرا نکاح رکھا ہے۔ اس سے پہلے تم بابا کو اپنے اور میرے نکاح کے لیے انکار کر دو، کوئی بھی بہانہ رکھ دو، مگر انکار کر دو، کیونکہ میں تم سے کسی حال میں شادی نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ شادی ہو بھی گئی تو تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گے، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تم بابا کو انکار کر دو، اور اگر تم نے انکار نہیں کیا تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم 7 جنموں تک نہیں بھولو گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتا تن فن کرتے اس کے کمرے سے نکل چکا تھا۔ بہاریں کے کان اب تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ کیسے اپنے ماموں کا دل توڑ سکتی تھی، اس شخص کے لیے جس کی نظر میں اس کی کوئی عزت بھی نہیں تھی؟ مگر اگر آپ کہہ گئے ہیں تو عیسیٰ میں ماموں سے ضرور بات کروں گی۔ وہ اپنے سرخ پڑتے ہاتھ کو سہلانے لگی۔ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا تھا کہ اب اس کا ہاتھ بری طرح درد کر رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پینے میں مصروف تھی، جب بھی امتیاز صاحب کچھ شاپنگ بیگ پکڑے اس کے پاس آئے تھے۔ ارے میری بیٹی یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ وہ امتیاز صاحب کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام، کیسا میرا بچہ؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھے تھے۔ میں ٹھیک ماموں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، تمہیں دیکھ لیا نا، پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ یہ سب کس لیے ماموں؟ اس نے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنی پسند سے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان لے کر آیا ہوں، آخر کو میری بیٹی کی شادی جو ہونے والی ہے۔ آج کل امتیاز صاحب بے حد خوش رہنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بہاریں ایک نہ ایک دن عیسیٰ کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی رہے گی، اور عیسیٰ بھی انہی کا خون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ بگڑا ہوا ضرور ہے مگر برا نہیں ہے۔ بٹ ماموں، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس کم کپڑے تو نہیں ہیں، تو میری بچی تم کوئی اب سنگل تو نہیں رہو گی نا، تم شادی شدہ ہو جاؤ گی، اور ان سب کے لیے شاپنگ کی تو ضرورت ہے نا ماموں۔ آپ نے شادی تو فکس کر دیا کہ آپ نے عیسیٰ سے پوچھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟
नहाए धीमे लहजे में उसने इम्तियाज़ साहब से कहा था। दिल में धड़का लगा हुआ था कि कहीं इम्तियाज़ साहब उसे झिड़क ना थे। उसकी बात पर इम्तियाज़ साहब के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। वो राज़ी है बहारे, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, वो मेरा बच्चा है। मैं उसको जानता हूँ ना, वो राज़ी है, बट मामू आप उनसे पूछ तो लेते। बहारे मैं कह रहा हूँ ना, वो राज़ी है तो क्यों ज़िद लगा रही हो अपने मामू से? नहीं मामू, मैं तो बस वैसे ही। वो गड़बड़ाने लगी थी। अच्छा छोड़ो ये सब, देखो बताओ कैसी है शॉपिंग? वो रंग बिरंगे कपड़े उसके सामने रखने लगे थे। इन कपड़ों को देखते उसकी आंखों में भी सताइश उभरी थी, मगर उसका दिमाग ईसा की तरफ ही लगा हुआ था। ईसा, मैंने मामू से कहने की कोशिश की है, मगर अगर मामू नहीं समझ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो होगा देखा जाएगा। वो खुद से कहती इम्तियाज़ साहब के बराबर बैठी थी। अब वो दोनों खुशी खुशी वहाँ फैले कपड़ों को देख रहे थे। वक्त पड़ लगा कर उठ गया। देखते ही देखते उनके निकाह का दिन भी आन पहुंचा। आज की सुबह ईसा के लिए बहुत खुशगवार साबित हुई थी। वो मुंह हाथ धोकर शीशे के आगे आकर खड़ा हुआ था। उम्मीद है कि बहारे साहिबा ने अपने प्यारे मामू जान को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया होगा, क्योंकि मैडम के मुंह से ही लग रहा था कि वो इनकार कर देगी। चलो भाई जान छूटी तो लाखों पाए। अब कल ही अमेरिका की टिकट करवाता हूँ, जूलियट से बात करता हूँ। ये ज़रा अब्बू जी की शादी की ख्वाहिश तो पूरी करो। वो तैयार होता बाहर आया था। डाइनिंग टेबल से उसने एक रेड एप्पल उठाया था। वाओ, एक बाइट करता वो मुस्कुराया था। अब वह चलते हुए सोफे पर जाकर बैठा था। अभी उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि इम्तियाज़ साहब और अमीना बेगम तैयार श्यार कमरे से निकलते बाहर आए थे। इन दोनों को देखकर ईसा के लब तारीफ के लिए खुले थे। ये तो बात थी कि इस उम्र में भी उसके माँ बाप बेहद खूबसूरत लगते थे। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कहाँ जा रहे मेरे प्यारे मामा बाबा? वो मुस्कुराते हुए इन दोनों के पास आया था। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? नहीं बताएं आप लोग। आमीना, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। तुम्हारा निकाह है आज, बताया तो था, और तुम अब तक तैयार नहीं हुए। मौलवी साहब आए बैठे हैं, जाओ जल्दी तैयार होकर आओ। इम्तियाज़ साहब की बात सुनते ईसा के हाथ से सेब छूटकर ज़मीन पर जा गिरा था। वो तो समझ रहा था कि वो निकाब नहीं होगा, मगर वो निकाह हो रहा था। उसकी नज़रों के सामने बहारे का चेहरा घूम गया था। उसे बहारे पर सख्त गुस्सा आया था। तो तुमने मना नहीं किया ना बाबा को? उसका चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख हो रहा था। दूसरे लम्हे वो सख्त कदमों से अपने कमरे में आया था। अपने कमरे में आते उसने अपने साइड टेबल का खूबसूरत गुलदान उठा दे ज़मीन पर फेंक दिया था। वो गुलदान टुकड़े टुकड़े होते ज़मीन पर बिखर गया था। कहा था मैंने तुमसे कि इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो, मगर नहीं। तुम्हें क्यों इस रिश्ते के लिए इनकार करना था? तुम पछताओगी, तुम बेतहाशा पछताओगी। वो दहाड़ते हुए अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया था। उसके अंग अंग से गुस्सा वाजिया हो रहा था। न जाने अब आगे क्या होने वाला था। हर कोई मुबारकबाद देने आ रहा था। वो दोनों सर को खम किए मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। ईसा के चेहरे पर अब भी सुर्खी बरकरार थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बहारे का गला दबा दे। बहारे उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती थी? उसने अपने मुंह से ईसा को कहा था कि वो इस रिश्ते के लिए इनकार कर देगी, मगर उसने इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं किया था। ईसा की नज़रों में वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दूसरी जानिब बहारे अपने ऊपर ईसा की निगाहों को पड़ता देख पसीना पसीना हो रही थी। उसे इस वक्त ईसा से बेतहाशा खौफ आ रहा था। थोड़ी देर में खाना खुल गया। वो दोनों सबके साथ बैठे खाना खाने में मसरूफ़ थे। हाँ, ईसा और बहारे में और तुम्हारी माँ किसी काम से शहर जा रहे हैं। 2 दिन लग जाएंगे आते आते, तो तुम लोग घर ही रहना, और ईसा तुम बहारे का ख्याल रखना, मेरी बच्ची को तंग मत करना। वह सख्ती से ईसा को ताकीद करते खाने पर झुक गए थे। ईसा का दिल खाने से उचाट हो गया था। वो चम्मच प्लेट में पटकते भारी कदमों से वहाँ से निकल गया था। पीछे बहारे की नज़रों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया था। ईसा अपने बाल मुट्ठी में जकड़े बुरी तरह चिल्ला रहा था। थोड़ी देर पहले ही जूलियट को उसके निकाह की खबर उसके दोस्तों से मालूम हो चुकी थी। वो उसे फ़ोन करती उसका और अपना हर रिश्ता ख़त्म कर चुकी थी। उसने जूलियट को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर जूलियट नहीं मानी थी, और अब ईसा का गुस्सा बेतहाशा भर चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर बहारे की जान ले ले, जिसकी वजह से आज उसकी जूलियट उससे दूर हो गई थी। वो चीखते शीशे का गिलास उठाकर
زمین پر پھینک گیا تھا۔ امینہ بیگم اور امتیاز صاحب کو نکلے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، اس کا دماغ بری طرح کھول رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بہارے کو یہیں چھوڑ کر امریکہ سیٹل ہو جائے گا اور وہاں وہ جولیٹ سے بھی شادی کر لے گا، مگر سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا بہارے، تم نے میری زندگی برباد کی، میں تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ وہ ایک دھماکے کی طرح بہارے کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ بہارے کا دروازہ بنا نوک کیے وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ بہارے جو اپنے بالوں میں کنگھا کرتی مسکرا رہی تھی، اسے دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ عیسیٰ آپ یہاں؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ وہ کسی آندھی طوفان کی مانند اس کی جانب بڑھتا اس کے بازو جکڑ گیا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ بولو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ بہارے کو لگا کہ اس کے کان کا پردہ پھٹ جائے گا۔ بیری ہوگی ہو گیا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بولو، کیا بولا تھا میں نے تم سے؟ کہا تھا نا کہ اپنے پیارے ماموں جان کو اس رشتے کے لیے انکار کر دینا، ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ سمجھ میں نہیں آتی میری بات؟ مذاق میں لیتی ہوں میری بات کو؟ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے بری طرح چلا رہا تھا۔ درد کی شدت سے بہارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یا کیا کر رہے ایسا؟ میرے بال چھوڑے۔ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آج میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ کہا تھا اس رشتے سے انکار کر دینا، کیوں نہیں کیا تم نے؟ بولو، کیوں نہیں کیا؟ اتنی زور سے دہاڑا کہ اب کی بار بہارے کا ہاتھ دل پر پڑا تھا۔ عیسیٰ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے ماموں سے کہنے کی کوشش کی تھی مگر ماموں نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ آپ راضی ہیں، میں راضی ہوں تو تم بھی راضی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہے، کون سی لڑکی انکار کرے گی؟ مگر تم نے میری زندگی برباد کی ہے بہارے، میں تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ وہ کہتا جھٹکے سے اسے بستر پر دھکا دے گیا تھا۔ بہارے کی کمر بری طرح بیڈ کی ہتھی سے لگی تھی، وہ سسک کر دور ہٹی تھی۔ عیسیٰ کے ارادوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ عیسیٰ کسی جنگلی جانور کی مانند اس کے بازو جکڑتا اسے دوبارہ بستر پر پھینک گیا تھا۔ عیسیٰ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عیسیٰ دیکھیں ابھی آپ ہوش میں نہیں ہیں، پلیز آپ چلے جائیں، ہم صبح بات کریں گے۔ کوئی بات صبح نہیں ہوگی، ساری بات ابھی ہوگی۔ مجھے برباد کیا نا تم نے، میں تمہیں کسی حال میں نہیں بخشوں گا۔ اس کو بستر پر پٹکتے اس پر جھکتے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑنے لگا۔ بہارے اس کی حیوانی گرفت سے نکلنے کے لیے جھٹپٹانے لگی۔ اس کے لبوں سے بری طرح سسکیاں خارج ہو رہی تھی۔ وہ کسی جانور کی مانند اس کی گردن پر جھکا اپنے دانت گاڑ رہا تھا، مگر چاہتے ہوئے بھی بہارے اس کی گرفت سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ عیسیٰ پلیز ہوش کریں، آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم دونوں برباد ہو جائیں گے۔ ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ بھی ہو جائے گا مگر عیسیٰ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ تم نے مجھے برباد کیا نا، میں تمہیں بھی برباد کروں گا۔ اسے بستر پر پھینکتے ایک جھٹکے سے اس کی قمیض پھاڑ کر دور اچھال گیا تھا۔ بہارے کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ عیسیٰ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ عیسیٰ خدا کی قسم، میں نے ماموں سے بات کی تھی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں۔ مجھ سے جھوٹ بولنا اپنی موت بلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جھکتے بے دردی سے اس کی روح میں سمایا تھا۔ بہارے کے لبوں سے درد بھری چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر عیسیٰ کو کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ جانور کی طرح اس پر اپنی شدتیں ڈھاتے اسے آدمرا کر چکا تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسو بہتے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا تم سے کہ اس رشتے کے لیے انکار کر دو، نہیں تو تمہیں برباد کر دوں گا۔ لو ہوگی برباد، جا رہا ہوں میں یہاں سے، کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میری بیوی بننا تھا نا، تمہیں بن گئی، میری مبارک ہو تمہیں۔ وہ کہتا جھٹکے سے اپنی شرٹ اس کے منہ پر پھینکتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے بہارے کی دردناک سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کری مگر تکلیف سے اس کا انگ انگ کپ کپا رہا تھا۔ وہ بری طرح زمین پہ گرتے رونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عیسیٰ واپس امریکہ جا چکا ہے، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اور بھی زیادتیاں اس کے ساتھ ہونے والی تھی۔ امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے اس نے گہری سانس بھری تھی۔ اس کے روم میں سکون اتر گیا تھا۔ جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اسے برباد کر کے یہاں آ چکا تھا۔
اب उसे इस वजूद की कोई फ़िक्र नहीं थी। उसकी बीवी ज़रूर थी, मगर ऐसी बीवी जो उम्र भर अपने शौहर के बगैर रहती है। उसे भी तो मालूम हो कि ज़बरदस्ती की शादी में क्या सज़ा मिलती है। हालांकि सज़ा तो वो उसे कई गुना ज़्यादा देकर आया था, मगर फिर भी उसे लग रहा था कि अभी और सज़ा देना बाकी है। ये नहीं जानता था कि अब उसकी सज़ा का वक्त शुरू होता है। वो होटल पहुंचते फ़ौरन ही जूलियट को फ़ोन करने लगा, मगर जूलियट दूसरी जानब से कोई कॉल नहीं उठा रही थी। काफ़ी देर कॉल करने के बाद उसने मोबाइल साइड पर फेंकते फ्रेश होने का इरादा किया था। अभी वो फ्रेश होकर बाहर आया था कि उसके फ़ोन पर बेल हुई। उसने भागकर फ़ोन उठाया था। जूलियट का नाम देखते ही उसने कॉल यस करके मोबाइल कान से लगाया था। तुमने कहा था ना जूली कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर आ जाऊं, तो देखो मैं अपनी बीवी को छोड़कर अमेरिका आ चुका हूँ। तुम कहाँ हो डार्लिंग? आओ फिर मिलते हैं। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी बीवी को पाकिस्तान छोड़ आए हो? हाँ जूली, ऐसी कोई बात तो नहीं करी जो तुम्हें समझ नहीं आई हो। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा मुझे ना मामा ने कनाडा बुला लिया। मैं 2 मंथ में वहाँ चक्कर लगाती हूँ। जब तुम अमेरिका में रहो, वो कहती फ़ोन काट चुकी थी। ईसा ने बेयकीनी से फ़ोन को देखा। उसे यहाँ बुलाकर खुद अमेरिका जा चुकी थी। उसे जूलियट पर बेतहाशा गुस्सा आया था। उसकी वजह से वो पाकिस्तान में क्या क्या कर कर आ गया था और वो यहाँ से जा चुकी थी। इसका दिल किया कि वो अपना सर दीवार पर मार ले। ये औरत उसे किसी न किसी दिन ज़रूर पागल कर देने वाली थी, मगर वह नहीं जानता था कि वो दिन करीब था जिस दिन वो वाकई जूलियट की वजह से पागल होने वाला था। वो अपना मुंह हाथ धोती बाहर आई थी। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। उसे अब सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा था। ईसा के जाने के बाद वो कई हफ्ते चुप चुप सी रही थी। ईसा उसकी मासूमियत, उसकी हंसी खुशी सब छीन कर ले जा चुका था। ईसा के जाने के 2 हफ्ते बाद उसे अपने वजूद में किसी नए वजूद की आमद महसूस हुई थी। उसने कई लम्हे बेयकीनी से गुजारे थे। ये कितना खूबसूरत एहसास था। कोई उसे पूछता, उसे अपना और ईसा का रिश्ता सही होता हुआ देखा। शायद मुझसे ना सही, मगर अपने बच्चे के बारे में सुनकर उनका दिल नरम पड़ जाए। वो खुश थी, वो इस बच्चे से खुश थी। उसे अपना आप खास लगने लगा था। वो इन दिनों ये भी भूल चुकी थी कि ईसा ने उसके साथ क्या किया था। वो वज़ू करते नमाज पढ़कर अपने बच्चे और अपने लिए दुआ मांग रही थी। वो समझ रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। अब तो सब कुछ ख़राब होने वाला था। मैं मामी को इस बारे में बता देती हूँ। मामी ईसा को बता देगी। हो सकता है ईसा का दिल इस मामले में नरम पड़ जाए। वो कुछ सोचती सलीके से दुपट्टा पहनती बाहर आई थी। मामी अमीना बेगम का चेहरा उसे देखकर सख्त हुआ था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है मामी। बोलो। मामी मैं माँ बनने वाली हूँ, उसने अपने हाथ मरोड़ते धीमे लहजे में अमीना बेगम से कहा था। अमीना बेगम का चेहरा सुर्ख हुआ था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम होश में तो हो? जी मामी मैं सच कह रही हूँ। या अल्लाह, आजकल की लड़कियों में तो शर्म ही मर गई है। कितनी बेशर्मी से अपना घटिया किस्सा हमें सुना रही है। या अल्लाह, हमें यही देखना रह गया था, यही हमारी बहू बननी रह गई थी। बदकिरदार लड़की, मुझे तेरे ऊपर पहले से ही शक था। वो खड़े होते एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार गई थी। वो घुटने के बल गिरती बेयकीन बेशोर की आवाज़ सुनते इम्तियाज़ साहब अंदर से भागे चले आए थे। वो गुस्से में अमीना बेगम का बाजू पकड़ते उन्हें दूर हटा गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमीना, मेरी भांजी को हाथ लगाने की? बोल लो। वो बुरी तरह चिल्ला रहे थे। तुम्हारी भांजी बदकिरदार लड़की है। जुबान संभाल कर बात करो अमीना, वरना ऐसा ना हो कि चिल्लाने के लिए तुम्हारे पास आइंदा जुबान ना बचे। मैं अपनी भांजी के बारे में कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। हाँ, तुम्हारी भांजी तो जैसे दूध की धुली हुई है ना। पूछो ज़रा अपनी भांजी से, किसका गंदा खून, किसका गुनाह अपने पेट में पाल रही है? किसका गुनाह मेरे बच्चे के सर पर डालेगी ये? तुम्हारी मनहूस भांजी। अमीना बेगम बिना सोचे समझे उसकी रूह को गुरेद रही थी। बहारे को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कट कर यहीं गिर जाएगी। क्या सोचकर इसने अमीना बेगम को बताया था, और अमीना बेगम बात को कहाँ से कहाँ ले जा चुकी थी। मैंने कहा चुप हो जाओ अमीना, फजूल बकवास मत करो, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। मैं कोई बकवास नहीं कर रही। जाओ पूछो अपनी भांजी से कि किसके साथ इसने मुंह काला किया है। कहा था मेरे बेटे ने इससे शादी मत करवाओ, मगर तुम्हें तो इसी से ही अपने बेटे की शादी करवानी थी ना। तो लो,
ناچو گاؤ اپنی بھانجی کی بد کرداری پر۔ ان کے لہجے سے آگ نکل رہی تھی۔ امینہ جھوٹ مت بولو، مجھے اپنی بھانجی پر یقین ہے۔ تو پوچھ لو اپنی بھانجی سے ہی کہ ان کے کہنے پر امتیاز صاحب دوڑ کر بہارے کے پاس گئے تھے۔ بہارے، میرے بچے بتاؤ۔ اپنی مامی کو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماموں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ ماموں، یہ بچہ کسی بد کرداری کی نشانی نہیں ہے، یہ کسی کا گندا خون نہیں ہے، بلکہ یہ آپ لوگوں کا خون ہے۔ یہ بچہ عیسیٰ کا ہے، میرا یقین کریں۔ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ خبردار لڑکی جو میرے بیٹے پر یہ گناہ تھوپنے کی کوشش کری۔ وہ اتنی زور سے دہاڑی کہ بہارے سے اپنے دل پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ تم جیسی گندی لڑکی کے لیے تو میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، اٹھو میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ۔ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگی۔ امتیاز صاحب نے انہیں روکنے کی لاکھوں کوشش کی، مگر امینہ بیگم یہ تو جیسے بھوت چڑھا ہوا تھا۔ اتنے سالوں کا غصہ وہ آج بہارے پر نکال دینا چاہتی تھی، جو کب سے نہیں نکال پائی تھی۔ وہ بہارے کو باہر دھکا دیتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ تم جیسی عورتوں کو عورت بننے کا حق نہیں ہے۔ اگر عورتیں عورتوں کا ہی دکھ محسوس نہ کرے تو وہ کس منہ سے عورت ہے؟ امتیاز صاحب انہیں ذلیل کرتے باہر گئے تھے۔ نہیں آؤں گا اتنا اس گرمی میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گا، وہ کہتے نرمی سے بہارے کو تھامتے نیچے بیٹھے تھے۔ بہارے بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ ان دونوں کو ایک نظر دیکھتے امینہ بیگم نے ظلم کی انتہا کرتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ امتیاز صاحب کو اپنی بیوی پر افسوس آیا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھتے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ جو آج سے 2 مہینے پہلے امریکہ گیا تھا، آج پورے 2 مہینے بعد وہ واپس پاکستان آ چکا تھا، مگر جاتے ہوئے وہ کچھ اور تھا اور آتے ہوئے وہ کوئی اور ہی انسان تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ، درد کی نشانی تھی۔ اپنی جس بیوی کو وہ 2 مہینے پہلے وہ اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر گیا تھا، آج وہ اسی کے پاس واپس جا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے باپ نے جو فیصلہ اس کے لیے کیا تھا وہ اس کے لیے نہ صرف اچھا تھا بلکہ وہی فیصلہ اس کے لیے بہتر تھا۔ جولیٹ کے لیے وہ پورے 2 ماہ وہاں رکا تھا۔ 2 ماہ کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جولیٹ کسی اور شخص سے شادی کر چکی تھی۔ بہت کالز کی مگر جولیٹ نے ایک بھی کال پک نہیں کی۔ وہ کینیڈا پہنچتے اس کے گھر چلا گیا تھا مگر اس کے گارڈ نے اسے اندر نہ آنے دیا۔ جولیٹ باہر آتی 101 بہانے کرتی اسے یہ بتاتی رہی کہ اس کی ماں نے اس کی زبردستی یہ شادی کروائی ہے، ورنہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عیسیٰ نے زخمی نگاہوں سے جولیٹ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ شادی سے خوش ہے۔ دوسری لمحے وہ کینیڈا سے امریکہ آ گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بس سیراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہیرا تو اس کے گھر میں تھا، جس کو وہ گرید کر آیا تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا۔ وہ تو کوئلہ تھا، جسے ہاتھ میں لیتے اس کے ہاتھ گندے ہو گئے تھے۔ اس کا دل عجیب سے خوف سے سکڑ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا ایسا کیوں ہو رہا تھا، مگر ایسا ہو رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے اس کا دل انجانے خوف سے کانپا تھا۔ اس نے سیدھا بہارے کے پورشن میں قدم رکھا تھا۔ سب جگہ خاموشی محسوس کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اتنی خاموشی بھلا وہاں کیوں تھی؟ بہارے، بہارے کہاں ہو تم؟ اس نے 2-3 بار بہارے کو آواز دی تھی، مگر اس کی آواز جاتی پلٹ کر اسی کے پاس واپس آ گئی تھی۔ اس نے بہارے کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ ہر چیز دیکھتا حیران ہوا تھا۔ بہارے وہاں نہیں تھی۔ چیزوں پر گرد جم گئی تھی، جیسے کئی دنوں سے وہاں کی صفائی نہ ہوئی ہو۔ اس نے پورا پورشن چھان مارا مگر بہارے اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ بھاگتے قدموں سے اپنے پورشن کی طرف بڑھا تھا۔ اماں، اماں، بابا! امینہ بیگم اس کی آواز سنتی دوڑی چلی آئی تھی۔ امی، بہارے کہاں ہیں؟ اپنے پورشن میں نہیں ہے وہ؟ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ بہارے کے نام پر امینہ بیگم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ امی، کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ کہاں ہیں بہارے؟ بابا کہاں ہیں؟ میرے سامنے اس بد کردار لڑکی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے عیسیٰ۔ بد کردار لڑکی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگا تھا۔ ہاں، بد کردار لڑکی۔ نہ جانے اپنے پیٹ میں کس کی گندی اولاد پال رہی تھی اور نام تمہارا لگا رہی تھی۔ 1 نمبر کی بغیرت اور بد کردار لڑکی تھی وہ۔ آخر کو ایسی لڑکی کو میں اپنے بیٹے کی بہو کیسے بنا سکتی تھی؟ میں نے اسے گھر سے نکال دیا، پتہ نہیں کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی تھی۔ ان کے لہجے سے نفرت ہی نفرت ٹپک رہی تھی۔ عیسیٰ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ امی، آپ اسے اس گھر سے کیسے نکال سکتی ہیں؟ وہ میری بیوی تھی۔ وہ تمہاری بیوی تھی مگر اس کے پیٹ میں
اس کے پیٹ میں میرا بچہ تھا امی۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ امینہ بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ ناجائز نہیں بلکہ وہ میری اولاد تھا، وہ جائز تھا۔ ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا تو میں نے اسے اپنی زوجیت میں لیا تھا۔ وہ میرا بچہ تھا امی، وہ میرا بچہ تھا، وہ کہتا اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگا۔ امینہ بیگم تو اس سے کھڑی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ بہارے کی نفرت میں وہ یہ کیا کر چکی تھی؟ اماں، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ کی وجہ سے میرے بچے اور میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بابا کہاں ہے؟ اب کی دفعہ اس نے امتیاز صاحب کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ بہارے کے ساتھ اس گھر سے جا چکے ہیں۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں تھا، اس لیے وہ بہارے کو لے کر یہاں سے چلے گئے۔ امی، آپ ایک عورت ہیں، ایک عورت ہو کر آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ وہ بھی اس کے لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم جتنا اسے نفرت کرتے تھے، اس نفرت میں ہی تو میں نے اس کے ساتھ وہ سب کیا تھا۔ ہم نے اس کے پیٹ میں میری اولاد تھی اور آپ نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ ہم نے سوچ کر ہی میرا دل بند ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کال ملا کر اٹھا تھا۔ فیاض بابا کے بارے میں پتہ کرو، بابا ابھی کہاں ہے، اور اگلے آدھے گھنٹے میں مجھے بابا کے بارے میں تمام معلومات چاہیے، ورنہ تم اس جاب سے فارغ ہو۔ وہ سخت لہجے میں کہتا کال کاٹ چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے گھر کی لوکیشن موصول ہوئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا تیز قدموں سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ امینہ بیگم اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر وہ امینہ بیگم کو چھوڑتا وہاں سے گاڑی بھگاتے لے جا چکا تھا۔ اس گھر کے باہر گاڑی روکتا بھاگتے قدموں سے اندر داخل ہوا تھا۔ بابا، بابا، بہارے! اس کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہ خوف زدہ تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور وہ سب کچھ کھو نہ دے۔ بہارے امتیاز صاحب جو کسی کام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی آواز سنتے ساکت ہوئے تھے۔ بہارے کو اس کی آواز کسی شور کی مانند محسوس ہوئی۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ لوگ بابا! وہ چلاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ بہارے اور امتیاز صاحب کو وہاں بیٹھا دیکھ اس کے قدموں کی رہی سہی کسر ختم ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح کانپنے لگا تھا۔ بہارے اسے دیکھتے خوف زدہ ہوئی تھی۔ دوسری لمحے وہ تیر کی تیزی سے اٹھتے وہاں سے جانے لگی تھی۔ وہ بہارے کو جاتا دیکھ اس کے پیچھے آیا تھا۔ بہارے، میری بات سنو۔ بہارے، پلیز میری بات سنو۔ اس کو روکتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بہارے بنا اس کی سنی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ پیچھے امتیاز صاحب اب تک ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ عیسیٰ کو وہاں دیکھ ان کا دل گھبرا گیا تھا۔ عیسیٰ نے اور اس عیسیٰ کی ماں نے ان کی بھانجی کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتے تھے کہ کیوں انہوں نے اس کی شادی عیسیٰ سے کروائی تھی، مگر آج عیسیٰ کے چہرے پر وہ ندامت دیکھ چکے تھے۔ پلیز بہارے، یوں مت جاؤ، میری بات سنو۔ وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا۔ اس کی آواز سنتی بہارے پیچھے مڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ کئی لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر جم چکا تھا۔ میری معصومیت برباد کی ہے تم نے، میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تم نے، شوہر ہوتے ہوئے تم نے حیوانوں والا کام کیا تھا میرے ساتھ۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم یوں میرے پیچھے آؤ۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا نہیں سہا، اور آج تم آگے منہ اٹھا کر یہاں دیکھنے کے ہم کس حال میں ہیں۔ جن قدموں سے آئے ہو نا، انہی قدموں سے لوٹ جاؤ اور آئندہ یہاں آنے کی جرت مت کرنا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے تمہیں اب کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کہتی دہاڑ سے دروازہ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ عیسیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شکستہ قدموں سے باہر آیا تھا۔ امتیاز صاحب اسے یوں دیکھتے تڑپ گئے تھے۔ بابا، بابا پلیز اس سے کہیں میرے ساتھ یہ مت کرے۔ میں نے اس کے ساتھ یہ سب نہیں کیا، پتہ نہیں ماما نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا۔ آپ اسے کہیں بابا، میں اپنے بچے کو اور اس کو ساتھ لے جانے کو تیار ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ میں مر جاؤں گا۔ وہ امتیاز صاحب کے پیروں پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ امتیاز صاحب نے عیسیٰ کو پہلی بار روتے دیکھا تھا۔ بابا، وہ بچہ میرا ہے، وہ ہمارا خون ہے۔ اماں نے بہارے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بابا پلیز۔ بہارے کو سمجھائے، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ عیسیٰ کو احساس ہوا تھا کہ جولیٹ تو بس ایک سیراب تھی، محبت تو وہ بہارے سے کرتا تھا۔ بہارے اسے چھوڑ رہی تھی، اس کے دل پر آندھی طوفان آ کر گزر چکے تھے۔ وہ کیسے سب کو سمجھاتا کہ وہ کتنی محبت کرنے لگا تھا اپنی بیوی سے۔ تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا عیسیٰ، وہ صحیح پر ہے، تمہارے ساتھ یہ سب ہونا بھی چاہیے۔ امتیاز صاحب اپنے دل کو پتھر کر چکے تھے۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دے، مگر ایسے مت کہیں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں ان دنوں میں ویسے بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔
ایسے مت کہیں، بہارے کو سمجھائیں پلیز، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اپنا سینہ مسلتے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگا۔ امتیاز صاحب کو اس کی حالت پر افسوس آیا تھا۔ اسے جتنا بھی سمجھا لو وہ نہیں مانے گی، تمہاری ماں نے اور تم نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری ہنستی کھیلتی بھانجے کا تم دونوں ماں بیٹوں نے کیا حال کیا ہے۔ بھول جاؤ کہ میری بھانجی اب کبھی تم تک آئے گی، میں خود تمہیں اس سے الگ کروں گا۔ بھول گیا تھا کہ ہیرے کو کوئلے کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے۔ بابا اسے مت کہیں، میں آپ کی بھانجی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے خوش رکھوں گا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا تھا تب تم نے اسے خوش کیوں نہیں رکھا؟ عیسیٰ، بابا اس وقت اندھا ہو گیا تھا، پلیز ایسا مت کریں بابا پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ امتیاز صاحب کا دل پگھلنے لگا تھا، بس اس سے زیادہ وہ پتھر نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ نرمی سے عیسیٰ کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ عیسیٰ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر امتیاز صاحب کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں مانے گی عیسیٰ، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کی معصومیت، اس کی خوش اخلاقی، اس کی ہنسی خوشی سب اس نکاح کے ساتھ برباد ہوگی جو تمہارے اس کے درمیان ہوا تھا۔ مجھ سے جتنا سمجھا لوں وہ نہیں جائے گی۔ بابا پلیز اسے کچھ بھی کہہ کر منا دے، وہ آپ کی بات سمجھتی ہے نا۔ میں کوشش کروں گا عیسیٰ، مگر سچ کہہ رہا ہوں وہ نہیں مانے گی۔ بابا پلیز اپنے بیٹے پر رحم کھائیں، میرے ساتھ یوں مت کریں۔ ان کے گھٹنے پر سر رکھتے رو دیا تھا۔ اسے اپنے آگے کی ساری زندگی اندھیر نظر آ رہی تھی۔ جس کے لیے وہ اپنی ہم سفر کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر جا چکی تھی، اور اب بہارے اس سے ناراض تھی۔ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا اور وہ اس سے دور تھا۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہارے کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بہارے کو 9واں مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وقت پہلے سے زیادہ بدل گیا تھا۔ عیسیٰ سے وہ اب بھی بات نہیں کرتی تھی۔ عیسیٰ کو دیکھتے اس کے پرانے زخم بری طرح زخم خوردہ ہو جاتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی عیسیٰ کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے کھڑکی کے پاس آ کر رکی تھی۔ عیسیٰ کو گھر کے اندر آتے دیکھ اس کا دل رکا تھا۔ ان 6 ماہ میں عیسیٰ لگاتار وہاں آیا کرتا تھا، اسے معافی مانگتا تھا، امتیاز صاحب سے معافی مانگتا تھا۔ امتیاز صاحب اسے معاف کر چکے تھے مگر اس نے اب تک عیسیٰ کو معاف نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ایک لڑکی تھی اور یہ جانتی تھی کہ عیسیٰ سدھر گیا ہے، عیسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مگر وہ کیسے اتنی آسانی سے عیسیٰ کو معاف کر دیتی؟ وہ کیسے اس اندھیری رات کو بھول سکتی تھی جس اندھیری رات میں عیسیٰ نے اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا؟ اور وہ اس رات کو کیسے بھول سکتی تھی جب وہ اس کا خون اپنے پیٹ میں پالتے بد کرداری کا داغ اپنے آنچل میں لیے اس گھر سے نکلتی چلی آئی تھی؟ وہ جب جب عیسیٰ کو معاف کرنے کا سوچتی تب تب اس کے زخم رسنے لگ جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عیسیٰ سے بات نہیں کرتی تھی۔ ان سارے وقتوں میں اس کا ساتھ اگر کسی نے نبھایا تھا تو وہ اس کے ماموں تھے۔ اپنی ماں کے بعد اس کا سب سے زیادہ مخلص رشتہ اس کے ماموں کا ہی تھا۔ یوں ہی تو ماموں ماموں نہیں بن جاتا نا، ماں بھی تو آتا ہے نا اس کے نام میں۔ وہ بالکل ماں کی طرح اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ بھی امتیاز صاحب سے بہت محبت کرتی تھی۔ بھیگی نگاہوں سے اس نے عیسیٰ کی پشت دیکھی تھی۔ وہ امتیاز صاحب کے قدموں میں گرتا رونے لگا تھا۔ بابا میرا دل بند ہو جائے گا بابا، 6 مہینے ہو گئے وہ مانتی ہی نہیں، میں اسے اور اپنے بچے سے دور ہوں، میرا دل کٹ رہا ہے بابا۔ ان وقتوں میں جن وقتوں میں عورت کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں وہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ سوچ سوچ کر میں اندر سے مر رہا ہوں بابا، پلیز اسے سمجھائیں میں وہ عیسیٰ نہیں رہا، مجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بابا پلیز۔ وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے ان سے کہہ رہا تھا۔ امتیاز صاحب نے زخمی نگاہوں سے عیسیٰ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، مگر ان کی بھانجی کے ساتھ جو اس نے کیا تھا بہارے اسے اس پر معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ عیسیٰ میرے بچے، میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اگر وہ یہ بات نہیں سمجھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عیسیٰ میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ وہ میری بھانجی ہے، وہ مجھے میری اولاد کی طرح عزیز ہے۔ بابا میں مر جاؤں گا، اپنی اولاد کھو دیں گے آپ، میں دن رات سکون میں نہیں رہتا، ہر وقت میں بری طرح بے چین رہتا ہوں، ساری رات میری یوں ہی آنکھوں میں کٹ جاتی ہے بابا، یہ سوچتے سوچتے کہ کب تک وہ اور میں ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔
میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بابا، اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میری سانس رکنے لگتی ہے۔ اس کو خود سے دور دیکھ کر عیسیٰ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے بہارے کی آنکھ سے بھی ایک آنسو گرتا زمین میں جذب ہوا تھا۔ اس کے دل کے زخم پھر سے ادھڑنے لگے تھے۔ یہ شخص اور کتنی بار اس کا دل دکھا سکتا تھا؟ اس نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا، پھر کیوں اس کے لیے اس کا دل نرم پڑ رہا تھا؟ اور حیران ہو رہی تھی، اتنے عرصے میں کبھی بھی وہ اس کے لیے نرم نہیں پڑی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے نرم پڑتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیٹ میں پلتا وجود عیسیٰ کا بچہ تھا، عیسیٰ کا خون تھا، اس پر عیسیٰ کا اور اس کا ایک برابر ہی حق تھا۔ پھر وہ اس بچے سے عیسیٰ کو کیسے دور رکھ سکتی تھی؟ اسے خوف آیا تھا، اسے اللہ سے خوف آیا تھا۔ اس نے بھی تو اتنے عرصے عیسیٰ کے حقوقوں سے نظریں چرائی تھی نا، اس سب معاملے سے وہ تھک چکی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی سکون کی سانس لے، اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی سکون سے جیے، اس کا بھی دل کرتا تھا کہ کوئی تو ہو جو اس کے بھی نخرے اٹھائے، اس کا خیال رکھے۔ اس حال میں خود کو خود سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ کئی وقت اسے عجیب عجیب سا لگنے لگ جاتا تھا، اس کی طبیعت بری طرح خراب ہو جاتی تھی۔ کبھی کچھ کھانے کا دل کرتا تھا، کبھی کچھ ایسے وقت میں اسے عیسیٰ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ عیسیٰ کو معاف کر دے، مگر کچھ نہ کچھ یاد آنے پر وہ اسے اپنے اس معاملے کو ٹال دیا کرتی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی عیسیٰ کے ساتھ غلطی کر رہی تھی۔ معافی مانگنے پہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، پھر وہ کیوں اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ تو ایک انسان تھی، اور انسان کسی کو بھی آسانی سے کہاں معاف کرتا ہے۔ مگر میں معاف کروں گی، میں عیسیٰ کو معاف کروں گی، وہ بے چین ہوئی تھی۔ اس زندگی پر میرا بھی حق ہے، اور اس بات سے میں کتنی نظر چرا سکتی ہوں کہ میں خود بھی عیسیٰ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے عیسیٰ کی ضرورت ہے، مجھے میرے بچے کو عیسیٰ کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں عیسیٰ کے بغیر نامکمل ہیں، ہم دونوں کو مکمل صرف اور صرف عیسیٰ ہی کر سکتا ہے، اور میں اب اپنے اور اپنے بچے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی مسکرائے تھے، پہلو میں ہلکا ہلکا درد ہوا تھا۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ اپنے کندھوں پر ڈالتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ عیسیٰ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ عیسیٰ کو معاف کر چکی ہے، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ رہا تھا۔ جلدی جلدی میں اس کا پاؤں کلین سے رپٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپ سنبھالتی وہ پیٹ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے زمان و مکان گھوم گئے تھے۔ وہ درد کے مارے بری طرح چلانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے زمین پر بہہ رہے تھے۔ وہ تڑپ تڑپ کر چلاتی عیسیٰ اور امتیاز صاحب کو بلا رہی تھی۔ ایسا درد ہو رہا تھا علمان، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی مر جائے گی۔ اس کی چیخ پر عیسیٰ اور امتیاز صاحب بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ اسے زمین پر پڑے یوں تڑپتے دیکھ اور خون بہتے دیکھ عیسیٰ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے قدم بری طرح کپکپائے تھے۔ امتیاز صاحب بھاگتے ہوئے بہارے کے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ بہارے، میری بچی، کیا ہوا؟ وہ بہارے کا چہرہ تھپتھپاتے رونے لگے تھے۔ عیسیٰ زخمی نگاہوں سے بہارے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے بہارے کو اپنی باہوں میں اٹھاتے گاڑی کی طرف آیا تھا۔ کئی بار اس کے قدم بری طرح ڈاموڈول ہوئے تھے، مگر اس وقت اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ اگر اس کو اور اس کے بچوں کو کچھ ہو جاتا تو عیسیٰ تو جیتے جی مر جاتا۔ اس نے نرمی سے بہارے کو پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا۔ امتیاز صاحب بھاگ کر آتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی تیزی سے ہسپتال کی جانب بڑھا گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے دوڑتی ہسپتال کے آگے آ کر رکی تھی۔ ڈاکٹر فوراً ہی بہارے کو آپریشن تھیٹر میں لے جا چکی تھی۔ خون زیادہ ضائع ہو جانے کی وجہ سے بہارے کی جان کو خطرہ تھا۔ ڈاکٹر پہلے امتیاز صاحب کو اور اسے بتا کر جا چکی تھی جب سے عیسیٰ یوں ہی گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، وہ مرنے والا ہے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اگر بہارے کو کچھ ہو جاتا تو وہ بھی مر جاتا۔ کون سا بچہ؟ کہاں کا بچہ؟ کیسا بچہ؟ اس وقت اسے اپنے بچے تک کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ہوش تھا تو صرف اور صرف اندر موجود اس عورت کا جو موت سے لڑتے ہوئے اس کے بچے کو اس دنیا میں لا رہی تھی۔ عیسیٰ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ لبوں پر صرف اور صرف بہارے کی زندگی کا ورد تھا۔ اپنی اولاد کے بارے میں تو وہ بھول ہی چکا تھا، وہ اپنے بارے میں وہ بھی بھول گیا تھا۔ یاد تھی تو صرف اور صرف وہ عورت جو اس کی زندگی کی محور تھی۔ امتیاز صاحب اسے زمین پر یوں بیٹھے دیکھ اس کے پاس آئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے پر افسوس آیا تھا۔ اپنے بیٹے کو یوں دیکھ ان کا کلیجہ کٹ جاتا تھا۔
عیسیٰ حوصلہ کرو میرے بچے، اللہ سے دعا کرو سب صحیح ہوگا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے بولے تھے، بابا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ میری بات سنیں بابا، آپ اندر جائیں، آپ اسے کہوں وہ ساری عمر مجھ سے ناراض رہے، وہ میری طرف دیکھے بھی نہیں، وہ مجھے میرے بچے سے بھی ملنے نہ دے، مجھے مار دے جان سے، مجھے کبھی معاف نہ کرے، مگر اسے کہہ دیں بابا وہ یوں مت جائے، مجھے چھوڑ کے میں مر جاؤں گا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ امتیاز صاحب کو بھی اپنا دل گھبراتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے بچے، اللہ پر بھروسہ رکھو، دعا کرو، ہو سکتا ہے بہارے کو کچھ نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لوٹ آئے، بے شک اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ بابا پلیز دعا کریں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ اپنا بیٹا بھی کھو دیں گے۔ امتیاز صاحب نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، ان کا وجود ہل کر رہ گیا تھا، اندر ان کی جان سے پیاری بھانجی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، باہر ان کا بیٹا زندگی ہار بیٹھا تھا۔ ابھی وہ دونوں یوں ہی بیٹھے تھے جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر ان کے پاس آئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر عیسیٰ، آپ کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ ایک معجزہ ہے، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے دونوں کی کنڈیشن کو بے حد خطرہ تھا، مگر اللہ نے سب ٹھیک کر دیا، ماشاءاللہ سے سب کچھ صحیح ہے۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ اس نے اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، اسے صرف اور صرف بہارے کا خیال تھا، بہارے کو کچھ ہو جاتا تو وہ بھی مر جاتا۔ مسٹر عیسیٰ، آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہے، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ جی بالکل، ہم روم میں شفٹ کر دیں تو آپ اس سے مل سکتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شکستہ قدموں سے چلتا روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ بہارے نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا تھا، دونوں بچے بری طرح رو رہے تھے، مگر عیسیٰ کو تو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے بہارے کو دیکھتے اس کے پاس آیا تھا۔ بہارے اسے ایک نظر دیکھتے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا بہارے؟ 6 ماہ سے مجھے سزا دے رہی ہو، پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ سچ بتاؤ، کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے اسے پوچھ رہا تھا۔ بہارے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بولو بہارے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تم جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مر جاتا بہارے، میں بھی مر جاتا، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ کیوں نہیں سمجھتی تم میری بات؟ تم اگر میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی بہارے تو تم مجھے اپنے ہاتھ سے مار دو۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے پر لے آیا تھا۔ بہارے نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں عیسیٰ، میں ابھی نہیں بلکہ میں گھر میں ہی آپ کو معاف کر چکی تھی۔ میں آپ کو بتانے آ رہی تھی کہ اکیلے رہ رہ کر تھک گئی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اسی وقت میرا پیر پھسلا اور میں گر گئی۔ وہ کہتے کہتے رو رہی تھی، کس تکلیف سے گزر کر وہ یہاں تک آئی تھی وہی جانتی تھی۔ عیسیٰ نے اس کی تکلیف پر آنکھیں موند دی تھی، اس کی تکلیف عیسیٰ کو اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ عیسیٰ کے بچے پیدا کرنے کے لیے وہ زندگی اور موت کی جنگ سے لڑ کر آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ آہستگی سے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو بہارے، تم واقعی مجھے معاف کر چکی ہو؟ اس کا چہرہ تھامے بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ جی عیسیٰ، آپ میری زندگی ہیں، آپ کو معاف نہیں کرتی تو پھر خود کیسے یہ زندگی جیتی؟ آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عیسیٰ، اتنے عرصے آپ سے ناراض ضرور تھی، مگر اب میں اس ناراضگی کو ختم کرتی ہوں۔ عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے بہارے، ورنہ میں مر چکا تھا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا بہارے، تم وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ سے وعدہ لے رہا تھا۔ بہارے نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے جھک کر عقیدت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ تبھی ان کے بچوں کی رونے کی آواز آئی تھی۔ عیسیٰ مسکراتے ہوئے بیبی کاٹ سے نکالتا ان دونوں کو لے کر بہارے کے پاس آیا تھا۔ بہارے اسے اور اپنے بچوں کو دیکھتی بھیگا سا مسکرائی تھی۔ بہارے نے نرمی سے اپنے بیٹے کو عیسیٰ کے ہاتھ سے لیا تھا۔ بہو بہو عیسیٰ کے جیسا تھا، بس آنکھ اور ناک اس جیسی تھی، ورنہ بہو بہو پورے کا پورا عیسیٰ جیسا تھا۔ جبکہ دوسری طرف عیسیٰ اپنی بیٹی کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ بہو بہو بہارے جیسی تھی، بس آنکھ اور ہونٹ اس جیسے تھے۔ وہ نرمی سے جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں بہارے، تم نے آج مجھے زندگی کی وہ خوشی دی ہے جس کے قابل نہیں تھا میں، سمجھ نہیں آتا تمہارا یہ احسان کیسے پورا کروں۔
عیسیٰ نرمی سے اسے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتی مسکرائی تھی۔ یہ ہم دونوں کے بچے ہیں، آپ بس مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم زندگی میں ساتھ ساتھ رہیں گے، آپ کبھی بھی کسی کے لیے بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وعدہ کرتا ہوں کسی کے لیے بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مر جاؤں گا بہارے مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ نرمی سے اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ان کے بچے ان دونوں جیسے ہی تھے، وہ ہبو اپنے ماں باپ جیسے تھے۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے تھے کہ تبھی امتیاز صاحب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ آمینہ بیگم بھی آئی تھی۔ ان کے چہرے پر پشیمانی صاف دیکھ رہی تھی۔ اپنے بیٹے اور بہو کے گود میں بچے دیکھتے وہ رو دی تھی۔ ان بچوں کو انہوں نے کیا کیا نہیں بولا تھا۔ بہارے آمینہ بیگم کو وہاں دیکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ان کے آنے سے بہارے کو وہ کالی رات یاد آ گئی تھی جب انہوں نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی عیسیٰ کے اور اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ مجھے معاف کر دو بہارے، تم سے نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ تمہاری کوئی بات نہیں سنی میں نے۔ وہ ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ بہارے نے نرمی سے ان کے ہاتھوں کو کھول دیا تھا۔ معافی مت مانگے مومانی۔ اگر بہارے نے معاف نہیں کیا تھا تو ان کی معافی کو جھٹکا بھی نہیں تھا۔ بہارے پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھ جوڑتی رونے لگی تھی۔ مامی پلیز ہاتھ مت جوڑے۔ ان کے ہاتھ کو دوبارہ سے کھول گئی تھی۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک میں تم سے معافی مانگتی رہوں گی، وہ کہتی اس کے پیروں کو پکڑ چکی تھی۔ بہارے نے تڑپ کر اپنے پیر پیچھے کیے تھے۔ مامی پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے باپ نے کیوں اس کے لیے اس عورت کو چنا تھا۔ وہی عورت تھی جو اس زندگی میں اس کے لیے سب سے اعلیٰ تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو چکا تھا۔ اب ساری عمر عیسیٰ کو اسی کے ساتھ رہنا تھا۔ امتیاز صاحب اور امینہ بیگم بچوں کو دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے بے شک ان کی سن لی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کیا تھا۔ پہلے وقت کتنا بھی کالا کیوں نہ تھا، اب ہر جگہ صرف اور صرف روشنی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ ہر کالی رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ بہارے اور عیسیٰ کی زندگی میں وہ روشن صبح آ چکی تھی، اب وہاں سے جا چکا تھا۔ انہیں زندگی کا سفر اب ایک ساتھ گزارنا تھا، بہت خوشی سے گزارنا تھا۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ بہارے نے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند لی تھی۔ کوئی میرے لیے تم سا نہیں ہو سکتا بہارے، تم عیسیٰ کی زندگی ہو۔ سکون ہر جگہ محسوس ہوا تھا۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔